السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا مختصر البخاری کا تیسرا سبق ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم پہلے باب کی دوسری حدیث ہم پڑھیں گے، اور درس کی ترتیب حسب سابق ہوگی۔ سب سے پہلے ہم متن حدیث دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے جو مفردات ہیں ان کی وضاحت، پھر اردو ترجمے کی تمرین، اور سب سے آخر میں اس حدیث کے جو اہم تشریحی نکات ہیں ان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حدیث کا متن دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن هشام رضی اللہ عنہ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد بعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا۔ اب آ جائیے اس کے ذرا مفردات کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے حدیث کا، اس میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ اس میں عن حرف جارہ ہے، اور عائشہ، لفظ عائشہ جو ہے یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر حالت جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زبر کے ساتھ ہے۔ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں غیر منصرف کے اوپر جو ہے وہ کس انداز سے اس کے اوپر حرف اس کے اوپر جری حالت جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ علم بھی ہے اور اس میں تانیث بھی پائی جاتی ہے، لیکن ام المؤمنین یہ اس کی صفت ہے، اور یہ چونکہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے، اس پہ وہ جری حالت جو ہے وہ اپنی اصل شکل کے اندر یعنی کسرہ کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد یہ بھی ایک صحابی ہیں، الحارث ابن ہشام، حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ۔ یہ جو معروف دشمن اسلام ابو جہل ہے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ اس کا نام تھا عمرو بن ہشام، ابو جہل کا نام، اور یہ حارث ابن ہشام ہے۔ حارث ابن ہشام یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 4-5 سال حیات رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یرموک کی جنگ ہوئی اس کے اندر آپ نے شہادت پائی۔ یہ ان کا ایک سوال ہے اس حدیث میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، تو اس میں جو آپ کی توجہ جو ہے جس طرف میں دلانا چاہ رہا ہوں، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سأل ماضی کا صیغہ ہے، یہ محموز العین ہے، درمیان میں حمزہ ہے، لیکن میں اس کی آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال مصدر، سوال سے جو فعل استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، اس میں کوئی حرف جر استعمال نہیں ہوتا اس کے ساتھ، اس کے مفعول بھی کے ساتھ۔ اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سوال کیا، ٹھیک ہے، میں نے اس سے پوچھا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید عربی کے اندر بھی من یا ان وغیرہ اس کے ساتھ استعمال ہوگا کہ سألتو یا سأل منہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عربی کے اندر اس کا جو مفعول بھی ہے یہ بغیر صلے کے یعنی بغیر حرف جر کے یہ استعمال ہوتا ہے۔ سأل رسول اللہ، قرآن پاک میں ہے سل بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ البتہ جس چیز سے متعلق سوال کیا جا رہا ہو اس سے پہلے عن حرف جر یہ آ جاتا ہے، کہ مثلا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ التکاثر میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اس دن
عن النعیم نعمتوں سے متعلق، تو عن وہاں اس پہ داخل ہوگا. تو یا رسول اللہ، یہ یا حرف ندا ہے، رسول اللہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ اس کا منادہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ منادہ اگر مضاف ہو تو اس کے اوپر یعنی وہ بھی منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے رسول کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، رسول اللہ. بالکل اسی طرح حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے، یا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے، اس طرح کی مثالیں، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین. تو ان سب کے اوپر جو ہے وہ اسی وجہ سے یہ حالت نسبی آتی ہے کہ منادہ اس میں مضاف ہوتا ہے. کیف یأتیک الوحی، یأتی کا عطا یأتی اتیان مصدر سے یہ فعل ہے، اور یہ محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے. محموز کا مطلب ہے کہ اس میں حمزہ آتا ہے، فا کلمہ اس کا حمزہ ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت ہے، عطا یأتی اتیان. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ ذرا یہ دیکھیے، یأتی کا کیسے آپ کے پاس وحی آتی ہے، آپ کے پاس کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی جو ہے وہ ہم یعنی اس میں بھی جو مفعول ہے وہ براہ راست بغیر صلے کے آتا ہے. یعنی اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس آیا، وہ میرے پاس آیا، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ چیز آئی. تو عربی میں یوں نہیں کہا جائے گا کہ یاتی عندک، ٹھیک ہے، یا عندی میرے پاس، بلکہ یہ بغیر کسی حرف کے ڈائریکٹ جو ہے وہ مفعول کے اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے، یاتی کا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ وہی ہوگا کہ آپ کے پاس وہی کیسے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے اس سوال کا. تو آپ نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس. یہ احیانا حین کی جمع ہے، اور ایسے موقع پہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جملے کے اندر مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یعنی جس وقت کے اندر وہ فعل واقع ہو رہا ہے. احیانا کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار، یعنی بسا اوقات. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے بیان فرمائے. ٹھیک ہے، تو انہی کا احیانا، اور نیچے نچلی سطر میں بھی وہ احیانا، کبھی ایسے آتی ہے وہی اور کبھی ایسے آتی ہے. تو احیانا اس کا مطلب ہے کبھی کبھار یا بسا اوقات. یاتینی، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، عام طور پہ ماضی یا مضارع وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ اگر مفعول کے طور پہ یہ یا ضمیر لگے یا متکلم کی، تو وہ فعل کے وزن کو ہم برقرار رکھنے کے لیے ایک نون درمیان میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ویسے تو عطا یاتی یہ فعل مضارع ہے اور یا جو ہے وہ متکلم کی ہے، لیکن یہ جو نون درمیان میں آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نون وقایا. تو یہ بچاتا ہے یہ فعل کے وزن کو، یعنی اس کے آخر میں جو ہے وہ عام طور پہ یا اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ آ جائے، لیکن یہ ماضی یا مضارع وغیرہ کا وزن جو ہے وہ اس انداز سے بچا لیتا ہے. مثلا ضربنی، نصرنی، تو لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حسب معمول وہ فتح ہی ہوتی ہے، اور آخر میں یہ نون بکایا وہ لا کے پھر آگے ضمیر لے آتے ہیں، یا تینی. اچھا، سلسلۃ الجرس، سلسلہ کہتے ہیں یہ رباعی مجرد کا مصدر ہے سلسلہ. تو سلسلہ یسلسلو کا مطلب ہوتا ہے سلسلتن، اس کا مطلب ہوتا ہے لوہے کا لوہے پر بجنا. ٹھیک ہے، جیسے وہ گھنٹی بجتی ہے تو وہ بھی لوہے کی ہوتی ہے، اور وہ اندر لوہا جو ہے وہ اس کے ساتھ بجتا ہے، تو ایک ٹن ٹن کی جو یہ آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ. الجرس گھنٹی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اجراس. ٹھیک ہے، اور یہ آگے ہے فَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ یعنی کبھی میرے پاس وہی آتی ہے وہ گھنٹی کے بجنے کی طرح، اور یہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت حالت ہوتی ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ،
یہ ایک ایسا جملہ ہے جیسے میں نے پچھلے سبق کے اندر وضاحت کی تھی کہ بسا اوقات جملہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں کسی چیز کی وضاحت آ جاتی ہے، اگر اسے نکال دیا جائے تو وہ جملے کا مفہوم مکمل رہتا ہے. تو آپ وہو اشدہ علیہ اس کو جملہ معترضہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو آپ جملہ حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی حال کہ میرے پاس وہی آتی ہے اس حالت میں، یعنی وہ گھنٹیاں بجنے کی آواز کی طرح، اس حالت میں کہ وہ وحی کی اقسام میں سے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جملہ حالیہ بھی بنا سکتے ہیں. چلیے، فیفصم عنی، اس کو فیفصم بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیفصم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حدیث دونوں طرح سے روایت ہوئی ہے، معروف بھی اور مجہول بھی، دونوں احتمال ہیں. تو فصم یفصم کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، کاٹنا، الگ کرنا. تو اسی سے ہے، وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، العروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ انفصام جو ہے وہ اسی کا ایک باب انفعال سے ایک لازمی معنی کے طور پہ. تو فیفصم عنی کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کو مجہول پڑھا جائے کہ پھر وہ جو یعنی یہ والی جو کیفیت ہے جس صورت میں یہ وحی آ رہی ہے، یہ مجھ سے ختم کر دی جاتی ہے، یہ کیفیت کاٹ دی جاتی ہے، اس کیفیت کو ختم کر دیا جاتا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے، وقد وعیت عن ما قال، آگے پھر اس کا ایک الگ جملہ ہے. اور فیفصم عنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ مجھ سے ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے الگ ہو جاتی ہے یہ کیفیت. ٹھیک ہے، اس حالت میں کہ وقد وعیت عنہ ما قال. یہ وعیت جو ہے یہ ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے. تو وعیت عن یہ واعش جو ہے یہ لفیف مفروق ہے، یعنی اس کا فا کلمہ اور لام کلمہ دونوں میں حرف علت ہے. اور واعش کہتے ہیں ایسی، یعنی جس میں آپ ایک چیز جو ہے وہ اپنی یاداشت کا اس کو حصہ بھی بنا رہے ہوں اور اس کو مکمل طور پہ سمجھ بھی رہے ہوں. ٹھیک ہے، حفظ اور فہم یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کو عربی میں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے واعش. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث میں آتا ہے نا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو زبانی یاد کرے، ووعاها اور اسے خوب محفوظ کر لے. ٹھیک ہے، اسے سمجھ لے، اپنی یاداشت کا حصہ بنا لے. تو یعنی یہ حفظ سے ایک اگلا درجہ ہے. تو وقت وعیت عنہ، یعنی وہ پچھلا جو جملہ ہے کہ وہ مجھ سے وہ کیفیت ختم ہوتی ہے اس حالت میں کہ میں جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے، یعنی فرشتے نے، ٹھیک ہے، میں اسے مکمل طور پہ محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. وقت وعیت عنہ ما قال. اچھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھار، يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ. يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ، تمثل کہتے ہیں کسی صورت میں ڈھل جانا، کسی کی مثل اختیار کر جانا. ٹھیک ہے، تو يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ، ملک فرشتے کو کہتے ہیں. اور کبھی کبھار فرشتہ کو میرے لیے کوئی صورت اختیار کرتا ہے، رجلاً، کسی شخص کی، کسی انسان کی. ٹھیک ہے، انسانی شکل میرے لیے وہ اختیار کر لیتا ہے، میرے لیے انسانی شکل کے اندر جو ہے وہ اترتا ہے. فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُول، اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے. فَأَعِي یہ وہی ہے، وَعَا یہی، تو پھر میں محفوظ کر لیتا ہوں، محفوظ کرتا جاتا ہوں جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ما یقول. اچھا، اس جملے کے اندر جو رجلاً لفظ ہے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، منصوبات کی اقسام میں سے اس کو مفعول بھی جو ہے وہ اس لیے نہیں ہم بنا سکتے کہ یہ تمثل جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے فعل متعدی کا، جو لازمی فعل ہو اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا. تو یہ تمثل کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی کوئی صورت اختیار کر لینا. ٹھیک ہے، تو رجلاً جو ہے یہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ
اس میں مختلف احتمالات یعنی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال سب سے جو بے غبار اس کی جو تعویل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمییز ہے۔ تو منصوبات میں سے ایک آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک تمییز بھی یہ بھی منصوب ہوتی ہے۔ تو تمییز کا مطلب ہوتا ہے کہ ماقبل کسی جملے کے اندر یا لفظ کے اندر کوئی ابہام ہوتا ہے، آپ اس ابہام کو تمییز کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو پچھلے جملے میں ابہام تھا کہ فرشتہ میرے لیے ایک صورت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی شکل اختیار کرتا ہے، کس کی صورت اختیار کرتا ہے؟ تو رجلن ایک انسانی شکل، رجلن، ٹھیک ہے، کسی مرد کی شکل، آدمی کی شکل۔ تو یہ رجلن جو ہے یہ تمیز ہونے کی بنا پہ منصوب ہے۔ اچھا یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ فقالت عائشہ، اس حدیث کے آخر میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مقولہ ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کو ذکر فرما رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرے، کوئی اپنا مشاہدہ ذکر کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی کیفیت آپ کی ذات کے ساتھ بیان کرے، بھلے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقولہ نہ ہو، تو اسے بھی ہم حدیث ہی کہتے ہیں۔ تو کہنے کو تو یہ حضرت عائشہ کا مقولہ ہے، لیکن یہ ہے حدیث۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں، اس جملے کا ذرا پہلے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر وحی اترتی تھی، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی والے دن میں، فیفصم عنہ، اور وہی آپ سے ختم ہوتی تھی، یعنی وہی کا سلسلہ کٹتا تھا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اس حالت میں کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ اس سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا، پسینے سے وہ ابل رہی ہوتی۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُ، یہ بات اس پہ بھی ذرا آپ نے ممکن ہے یہ ضابطہ پڑھا ہو کہ ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے، اگر اس کے شروع میں لفظ قد آ جائے تو یہ ماضی کے مفہوم میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماضی قریب کے اندر کوئی کام مکمل کر لیا۔ یہ بالکل معنوی لحاظ سے جیسے ہم انگریزی میں جو ٹینسز ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، یہ جو ہم پڑھتے ہیں گرامر کے لحاظ سے، یہ تقریباً بالکل وہی والا معنی دیتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے اس کو دیکھا، میں نے فلاں کو دیکھا، صرف اتنا کہنا ہو تو انگلش میں ہم کہتے ہیں I saw him۔ اور اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، آپ نے انڈیفینیٹلی کہہ رہے بلکہ آپ اس کو ایک بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہیں گے I have seen him، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی اگر یہ کہ میں نے اسے دیکھا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ رأیتہ، میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اسے دیکھا، رأیتہ۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے اسے دیکھا ہے تو قد حرف جو ہے وہ اس کے اوپر داخل ہو جائے گا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، کہ میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ماضی قریب کے اندر کسی کام کی تکمیل کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، آگے جو پورا جملہ ہے وہ اس کا حال ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے اس حالت میں کہ یہ ہوتا تھا۔ اچھا، الیوم الشدید البرد، اسے بھی ذرا نحوی اعتبار سے آپ یوں دیکھیں کہ الیوم اس میں موصوف ہے، اور الشدید البرد یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ آپ اس کو یعنی کہ صفت مشبہ کو آپ موصوف اور آگے جو بطور فاعل کے اس کی آگے ایک صفت لے آتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو یہ یوں تھا کہ الیوم شدید بردہ، کہ جس میں سردی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت تھی، لیکن اس کی ترتیب آپ الٹ دیتے ہیں
وہ کیونکہ شدید برد ہو اگر یہ کہتے تو موصوف صفت کے ساتھ مناسبت نہ ہو پاتی، یعنی الیوم یہ معرفہ ہے اور آگے جو ہے وہ نکرہ آ جاتا، تو آپ صفت مشبہ کو بھی اس پہ بھی الف لام داخل کر کے الیوم شدید البرد، ٹھیک ہے، تو البرد جو ہے وہ در حقیقت یہ صفت مشبہ کا فاعل ہے کہ ایسا دن کہ جو بہت زیادہ یعنی بہت سخت سردی والا تھا۔ البرد الشدید کا مطلب ہوتا ہے شدید سردی، لیکن الشدید البرد کا مطلب ہے شدید سردی والا۔ ظاہر ہے یہ آگے کسی اور کی صفت ہے، کسی دن کی صفت ہے، کسی وقت کی صفت ہے۔ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، یہ آخری جو جملہ ہے نا وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے یفصم عن اس فعل سے، کہ وہ وحی کی کیفیت آپ سے ختم ہوتی اس حالت میں کہ آپ کی پیشانی مبارک وہ پسینے سے ابل رہی ہوتی۔ یہ فسد جو ہوتا ہے نا، یہ تفسد، یہ فسد سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل کا یہ فعل ہے، اور تفسد اصل میں فسد سے مشتق ہے۔ فسد کہتے ہیں یہ کسی رگ وغیرہ کو یہ کھولنا نشتر کے ساتھ یا آلہ جراحت کے ساتھ جو ہے وہ کسی رگ وغیرہ کو کھولنا، خون کی رگیں وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر جو ہے وہ اندر سے خون وہ پھوٹتا ہے تو فوارے کی طرح جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ اصل میں مبالغے کے لیے یہ تعبیر لائی گئی ہے کہ پیشانی پہ اتنا پسینہ آیا ہوتا تھا جیسے لگتا تھا کہ وہ کوئی رگ جو ہے وہ پھوٹ پڑی، ٹھیک ہے، وہ پسینہ جو ہے وہ اتنا زیادہ، یعنی شدید سردی کے اندر آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو اس کا محاورہ ترجمہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، چونکہ ذرا تھوڑا سا یہ مشکل تھا کہ پیشانی مبارک پسینے سے ابل رہی ہوتی۔ اچھا، تو یہ میں نے بتا دی ہے کہ یہ آخری جو جملہ ہے یہ بھی حال واقع ہے، اور یہ پورا جملہ ینزل علیہ الوحی یہ بھی حال واقع ہے، یہ پورا جملہ حال واقع ہے رأیتہ کی ہو ضمیر سے، اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ حال واقع ہے فیفصم عنہ کی ہو ضمیر سے۔ اچھا جی، اب ذرا ایک اس کا اکٹھا ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھار مجھ تک آتی تھی وحی گھنٹی بجنے کی طرح، وہو اشدہ علیہ، یہ چونکہ وہ جملہ معترضہ کے طور پہ انہوں نے لیا ہے تو اسی طرح دونوں طرف ڈیش ہے، یعنی اس کو الگ جملہ ایک بنایا گیا ہے، اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ شدید حالت ہوتی ہے، یہ وحی کی جتنی بھی اقسام ہے یہ والی کیفیت مجھ پہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ فیفصم عنی، اور اس کیفیت کو مجھ سے ختم کیا جاتا اس حالت میں کہ میں محفوظ کر چکا ہوتا اس سے جو اس نے کہا، یعنی فرشتے نے، اور کبھی کبھار فرشتہ انسانی شکل کے اندر میرے سامنے آتا، میرے لیے انسانی شکل میں آتا اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا، تو میں محفوظ کرتا جاتا وہ جو کچھ وہ کہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پر وحی اترتی تھی شدید سردی والے دن میں، فیفصم عنہ، اور وہ وحی آپ سے یعنی وہ کیفیت آپ سے جدا ہوتی، ختم ہوتی اس حالت میں کہ آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے ابل رہی ہوتی، یعنی اس وحی کی شدت اتنی ہوتی کہ سخت سردی کے اندر بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، تو اس سے وحی کی اس کیفیت کی شدت کو بتانا مقصود ہے۔
در حقیقت یہ حضرت عائشہ کی جو پہلے یعنی یہ جو روایت ہے حضرت عائشہ اپنے ایک دوسرے قول کے ذریعے سے اسی کی ایک وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ جو آیا نا کہ وہ اشدہ علیہ کہ یہ قسم میرے اوپر بہت زیادہ شدید ہوتی تھی، تو فرمایا کہ اس کا عملی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات شدید سردی کے اندر بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے جی اس حدیث کے جو اہم تشریحی نکات ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پہ حضرت حارث ابن ہشام نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو اس سوال کا مقصد کیا تھا؟ معاذ اللہ یہ سوال کا یہ مقصد تو تھا نہیں کہ کسی صحابی کو آپ کے وحی کے حوالے سے شک و شبہ ہو، اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد یہ سوال ہے، تو ایمان تو ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ تک جو بات بھی آتی ہے وہ بالکل درست ہے اور وہی واقعتاً یہ حقیقت ہے۔ تو اس سوال کا مقصد پھر اطمینان قلب کے طور پہ یا ایک صرف کیفیت معلوم کرنے کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو بس ایسے ہی اپنے آپ کو ایک شبہ ذہن میں واقع ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اس کی کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی ہوگی یا ان کے ذہن میں کئی کیفیات ہوں گی، تو صرف ایک اطمینان خاطر کے لیے جو ہے یہ سوال کیا کہ تشفی ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کہ آپ کیسے مردوں کو، اے اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دو چیزوں کا ذکر، دو کیفیات کا ذکر فرمایا کہ کبھی تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور کبھی جو ہے وہ گھنٹیاں بجنے کی آواز کی طرح مجھے یہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ اچھا، کیا وحی کے یہی دو طریقے ہیں جو حدیث میں آئے ہیں؟ اصل میں یہ صرف یہ دو طریقے نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی انہی دو طریقوں سے آئی ہے۔ باقی یہ کہ وحی کے معروف جو طریقے ہیں وہ تو وہی ہیں جو قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر اگلی یہ جو چند ایک صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے کوئی صورت اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہو سکتی ہے کہ یا تو وحی ہو۔ یہاں پہ وحی سے مراد وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے، بلکہ وحی سے مراد یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں یا تو اس کے کوئی بات ڈال دیں، جسے القاء کہا جاتا ہے، یا بعض حدیث میں اس کے لیے یہ لفظ اصطلاح آئی ہے کہ ان روح القدس نفث فی روعی، کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں میرے یہ بات ڈالی۔ تو روح کہتے ہیں دل کو، تو نفس کہتے ہیں پھونکنا، کہ دل میں کسی بات کو ڈال دینا، پھونک دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی کا یہاں پہ لغوی معنی یہ مراد۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے او من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ کسی حجاب کے اندر اپنا کلام سنوا دیں کسی پیغمبر کو۔ جیسے اس کی دو بڑی معروف جو صورتیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پہ کلام سنایا گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ۔ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راجع تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن بہرحال وہ جو اس وقت جو گفتگو ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے کہ اس میں بالکل بے حجاب، بلکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خفا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ بہرحال یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ نہ کچھ بہرحال حجاب کی وہ کیفیت ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام سنوا دیے جو گفتگو فرمائی اور جس انداز سے۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کسی قاصد کو بھیج دیں، کسی رسول کو بھیج دیں، فرشتے وغیرہ کو، تو پھر وہی کر دے پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ تو ارسال رسول، فرشتے کو بھیج دینا، یہی تین طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی کی آگے مختلف کیفیات اور صورتیں ہیں جو وارد ہوتی ہیں نبیوں کے اوپر۔
تو یہ جو اس حدیث کے اندر یہ جو دونوں طریقے ہیں نا، یہ در حقیقت اس کے بالکل یہ آخری جو ہے ارسال رسول، فرشتے کے ذریعے سے جو وحی آتی ہے، یہ اس کے دو طریقے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو سلسلۃ الجرس ہے نا، یہ گھنٹیاں بجنے کی آواز، اس کے ویسے تو مختلف معانی ذکر کیے ہیں محدثین نے، لیکن اس کا سب سے بہترین اس کی تشریح یہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پیغمبر تک آتا تھا، لیکن کسی انسانی صورت میں نہیں، اور نہ ہی اپنی اصلی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی فرشتے کا آنا تین طرح کا ہوتا تھا، کبھی انسانی صورت میں، کبھی فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ وہ سامنے آتا، اور تیسری یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ بالکل ہی منظر نامے سے غائب ہوتا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو پیغام لے کے آتا وہ پیغام آگے ڈیلیور کر دیتا۔ اور لیکن چونکہ فرشتہ نظر نہیں آتا تھا، وہ پیغام دے رہا ہوتا تھا، تو فرشتے کے پروں کی آواز، یا یہ ہے کہ وہ کلام القاء کرنے کی، فرشتے کی وہ القاء کرنے کی جو آواز ہے، ٹھیک ہے، وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں تعبیر فرمایا کہ ایسی ہوتی تھی جیسے گھنٹیاں بجنے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسے بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آس پاس بیٹھے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی، لیکن انہیں قدرے مختلف آواز آتی تھی۔ یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس انداز سے محسوس ہوتی تھی جیسے گھنٹیاں بجنے کی آواز، لیکن وہ جو آس پاس بیٹھے ہوتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا غالباً ارشاد ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ بن بنا رہی ہیں، ان کی بن بناہٹ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی قدر ہلکی وہ آواز جو ہے وہ محسوس ان کو ہوتی تھی۔ اچھا، یہ سلسلۃ الجرس کے ساتھ تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممکن ہے کہ واقعتاً گھنٹیاں بجنے کی آواز ہی ہوتی وہ جس کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی یہ تشبیہ کسی خاص صفت کے اندر دی گئی ہے۔ یعنی جب گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آواز مسلسل ہوتی ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس دوران یعنی وحی کی اس کیفیت کے دوران یہ یعنی مجھے مسلسل یوں محسوس ہوتا رہتا تھا کہ جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ کیفیت مجھے مسلسل پیش آتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوہے کے ساتھ جب لوہا ٹکراتا ہے تو ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے، گھنٹی جب بجتی ہے تو کسی خاص جہت سے آواز نہیں آتی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یعنی ہمہ جہتی قسم کی یہ ایک آواز محسوس ہوتی ہے، ہر طرف سے ایسے لگتا ہے کہ آواز آ رہی ہے۔ تو یہ والی جو آواز ہوتی تھی، یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ہر طرف سے محسوس ہوتی تھی، اس کی جو خاص جہت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ممکن ہے کہ گھنٹیاں بجنے کے ساتھ جو تشبیہ ہے وہ اس حوالے سے دی گئی ہو کہ ہر طرف سے یہ آواز محسوس ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیفیت میرے اوپر سب سے زیادہ شدید ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں براہ راست جو ہے وہ ایک فرشتہ پیغمبر یعنی کہ کسی انسان کو، ٹھیک ہے، براہ راست جو ہے وہ کوئی چیز القاء کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انسان ظاہر ہے کہ وہ جتنا مرضی وہ مقدس ہو، لیکن بہرحال یہ عالم ناسوت، یہ عالم زیری سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اس کی جو کیفیات ہیں یا اس کا جو مادہ تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتہ اور جہاں سے وہ وحی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت کے مقابلے میں عالم ملکوت ہے۔ تو براہ راست ایک بشر کا یعنی ایک واسطہ پڑ رہا ہے وہ عالم ملکوت سے، تو گویا ایک انسان کا یہ صعود ہے، ٹھیک ہے، ایک ارتقاء ہے، تو ایک شدید حالت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کی طبیعت یعنی اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو بہرحال بشری اوصاف اور وہ ملکوتی صفات جب یعنی ان دونوں کا جو اجتماع ہے یہ قدرے اس میں جو ہے وہ یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بوجھل ہوتا کافی، یہ والی کیفیت۔
بمقابلہ اس کے کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو گویا وہ انسان کے اس لیول پہ آ کے وہ چیز ڈلیور کرتا جس سے وہ کیفیت جو ہے وہ شدت ختم یعنی کم از کم کم ہو جاتی. اور یہ یعنی اس کے مظاہر جو ہے وہ صحابہ بہت محسوس کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک لمبی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اس میں صرف چند الفاظ جو ہے وہ یعنی ایک آیت پہلے نازل ہوگی، ہمارے سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں یہ لفظ آتے ہیں غیر اولی الضرر، یہ ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھوا رہے تھے، تو حضرت زید بن ثابت کو لکھ رہے تھے وہی، تو ان کی ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹانگ تھی. ٹھیک ہے، تو اسی دوران یہ 2-3 لفظ نازل ہوئے. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے گھٹنے کے اوپر، ٹانگ کے اوپر پہاڑ لا کے رکھ دیا. تو یہ شدت جو ہے وہ اتنی اس قدر زیادہ ہوتی تھی. تو فرشتہ جو ہے وہ ویسے منظر نامے سے غائب ہے، لیکن وہ بہرحال وہی القاء کر رہا ہے. اچھا، فرشتہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ کبھی وہ انسانی شکل میں بھی آتا. اچھا، یہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا تو زیادہ تر یہ ایک معروف صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاصد بنا کر بھی بھیجا. جو صلح حدیبیہ کے بعد جو مختلف علاقوں کی طرف قاصد بھیجے گئے اسلام کا پیغام لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے، ان میں سے حضرت دحیہ کلبی بھی تھے. بہت خوبصورت صحابی تھے. تو زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کسی اجنبی کے روپ میں آ جاتے. وہ حدیث جبرائیل معروف ہے جس میں ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق جو ہے وہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. تو اس میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ ویسے جبرائیل کو میں پہچان لیتا ہوں، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ذرا کی اجنبیت وہ اس پہ غالب رہی، میں مجھے پہچاننے میں کچھ دقت محسوس ہوئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وہ عام کسی انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ بہرحال وہ اس انداز سے وہ وہی نہیں تھی، وہ تو ایک تعلیم اصحاب کے لیے آتے تھے. وگرنہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ چیز مشتبہ ہو جاتی کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ تھا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پہ یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے. تو یہ اس حدیث کے اندر یہ ان 2 کیفیات کا ذکر ہے. باقی انشاءاللہ مزید جو سوالات ہوں گے تو وہ لائیو سیشن کے اندر ہم ڈسکس کر لیں گے. تو آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا لائیو سیشن کے اندر، یا آپ گوگل کلاس روم کے اندر وہاں پہ بھی آپ پوسٹ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب